نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک تمام حضرات. حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب اور آمن الناس پر مولائے کلیم اول سینائے ہمت او کشت ملت ابر ثانیے اسلام وارو بدر و قبر. حمد و صلات کے بعد قابل احترام عزت مآب جناب پیر سید عابد حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، عزیز مکرم جناب سید جعفر عباس نقوی شاہ صاحب دامہ اقبالکم، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ آپ اور میں ہم محفل نعت میں حاضر ہیں، اور آج کی محفل نعت میں میں نے بطور موضوع
عنوان یہ چنا ہے کہ چونکہ محفل نعت در حقیقت عشق نبی کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ماہ میں اس کی 22 تاریخ کو سرکار کے دنیا عشق کے تاجدار سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال ہے۔ اس لیے میری گفتگو کا موضوع ہے صدیق اکبر اور عشق رسول۔ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کا نام نامی جب بھی آئے سستی نہ کریں، ضرور اپنی حاضری لگوائیں۔ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، محفل نعت کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ انسان تھیوری کی بجائے پریکٹیکل زیادہ سمجھتا ہے، انسان زبانی بیان کرنے کی بجائے عملی بات کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک پیکڑ عشق کی زندگی رکھنا چاہتا ہوں۔ یوں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی عشق نبی میں ایک انوکھی تاریخ رکھتا تھا۔ یقین جانیے، کہنا یہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمت نازل کرے حضرت سید فیض الحسن صاحب آلو مہار شریف والوں پر۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سرکار کو دیکھا جائے اور سرکار کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت اور عشق کو دیکھا جائے تو کہنا پڑتا ہے ایک تجزیہ کرنے والا آدمی نہ حسن مصطفیٰ دیکھ کر سیر ہوتا ہے، نہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے عشق کو دیکھ کر سیر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انتہائے حسن ہے، یہ انتہائے عشق، تو انتہائے حسن ہے، یہ انتہائے عشق، دیکھے تمہیں یا ان کو تماشا کرے کوئی۔ کتنی عجیب بات ہے، پیاری بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سرکار کے عشق کے پیکر تھے، اور ان سب میں نمایاں مقام رکھنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ آپ کشتہ عشق مصطفیٰ تھے۔ برادران ذی قدر، ارشاد باری تعالی ہے، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم کی ذات پاک ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، جانوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، پسندیدہ ہے، مقدم ہے، اولیٰ ہے۔ تو دوستان ذی قدر، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شمع رسالت کے پروانے تھے، ماہتاب نبوت کے لیے ایک چکور کی طرح قربان ہونے والے تھے، اور حضرت صدیق اکبر نے ہمیں عملاً بتایا کہ کس طرح اپنے آقا سے پیار کرنا ہے۔ عموماً لوگ عشق کے نعرے لگاتے ہیں، عشق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں ثابت نہیں کرتے کہ انہیں اپنے محبوب سے عشق ہے۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عمل سے ثابت کیا۔
دوستانی بھی قدر، ہر محب اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے. بولی کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے. محبت کے ہاتھوں محب مجبور ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو یاد کرے. برادران اسلام، اسی لیے حدیث طیبہ میں آیا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو آدمی جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے. لہذا یہی وجہ ہے دوستو، دنیا کا ذکر کرے گا، تاجر تجارت کا ذکر کرے گا، سیاستدان سیاست کا ذکر کرے گا، مال و منال کا پجاری مال و دولت کے تذکرے کرے گا. اسی طرح ہر محب اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے. اور دوستان گرامی قدر، جناب صدیق اکبر کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو جناب صدیق اکبر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کرتے تھے. آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی کہ سرکار نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے سرکار کا مردوں میں سے کلمہ پڑھنے والے صدیق مجھے بولے کون ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا کا کلمہ پڑھا تو دوستان گرامی قدر پھر آقا پر قربان ہو گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک صدیق کا وظیفہ حیات بن گیا، زندگی کا وظیفہ بن گیا. صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، جناب صدیق اکبر ہمارے آقا و مولا اپنے آقا و مولا کا ذکر پاک کرتے ہیں. اور اگر باہر رہتے ہیں وہاں بھی سرکار کا ذکر، گھر میں آتے ہیں وہاں بھی سرکار کا ذکر پاک. دوستان گرامی قدر، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابا جان جب باہر رہتے تو رسول اللہ کی معیت میں رہتے، حضور کے ساتھ رہتے، آپ کی سنگت میں رہتے، لیکن جب گھر بھی آ جایا کرتے وہاں بھی سرکار کا ذکر چھیڑ لیا کرتے، حضور کا تذکرہ پاک کیا کرتے. حتیٰ کہ دوستان گرامی قدر اس قدر جناب صدیق اکبر کا عجیب شیوا تھا کہ اپنی محافل میں اپنی مجالس میں سرکار کا ذکر پاک کرتے. اور ایک بات شاید آپ کے علم میں ہو کہ تاریخ اسلام کی بہت بڑی بڑی شخصیات جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ لوگ جن کے نام اشرا مبشرہ صحابہ میں شامل ہے اور جماعت صحابہ میں بہت زیادہ نمایاں ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اسلام لائے تو صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام لائے. یہ سب لوگ کس کی دعوت پر اسلام لائے؟ حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر. اور وہ کیسے؟ خود یہ بیان کرتے ہیں اسلام ہمیں کیسے نصیب ہوا. فرماتے ہیں ابو بکر سے ہماری یاری اور دوستی تھی، جب بھی صدیق سے ملتے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں بیٹھتے، آپ سرکار کا ذکر پاک چھیڑ دیتے اور حضور کا ذکر پاک کیا کرتے. اس ذکر کی وجہ سے، حضور کے تذکرے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں سرکار کی محبت پیدا ہو گئی. اور جب سرکار کی محبت پیدا ہو گئی، اللہ نے حضور کی محبت کی برکت سے ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے ہموار فرما دیا. اور دوستان گرامی قدر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سرکار کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں کہ گویا یوں پتہ چلتا ہے کہ اور کوئی انہیں سبب یاد ہی نہ رہا. اور ایک شاعر کیا پیاری ترجمانی کرتا ہے، کہتا ہے کہ سرکار کو اتنا یاد کرتے کہ گویا حال یہ تھا کہ کہنا پڑتا تھا کہ یاد ان کی آئی تو آتی چلی گئی، ہر نقش بات سے باتوں مٹاتی چلی گئی. میرے بھائی میں کہنا چاہوں گا، میں کل نات میں آنے والے آج تجھے اور
مجھے بھی انسان کی فطرت ہے، جب کوئی کام کیا کرتا ہے گنگنایا کرتا ہے، ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے گنگنا رہا ہوتا ہے، کام کرنے والا کام کر رہا ہوتا ہے گنگنا رہا ہوتا ہے، جس چیز سے پیار ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتی ہے۔ آئیے محفل ناز کے نتیجے میں ہم بھی آج یہ بات لے کر جائیں، ہمیں سرکار کا ذکر اور تذکرہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ اگر ہماری محافل سرکار کے تذکرے سے آباد ہوگی تو یقیناً سرکار کی برکت سے ہماری محافل اسلام کے ذکر سے آباد ہو جائے گی، اور دیگر باتیں کرنے کی بجائے جہاں بھی آپ بیٹھے سرکار کا ذکر پاک کرتا ہو، مولا کی بات کریں، سرکار کی یاد بھی ہو جائے گی، اسلام کا پیغام بھی ہو جائے گا، اور میرے آقا و مولا کی زندگی کا ہر واقعہ اور سرکار کا ہر ذکر خیر بندے کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستان گرامی قدر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انداز سرکار سے محبت کرنے کا یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فضول باتیں کرنے کی بجائے یا تو سرکار کی سیرت کو یاد کیا کریں یا سرکار پر درود پاک بھیجا کریں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ سرکار کو یاد کیا جائے اور آپ کا ذکر پاک کیا جائے۔ میرے دوستو، ہر بندے کو چند چیزوں سے محبت ہوتی ہے، ان کی محبت سے کوئی بندہ دستبردار، ہر بندہ اپنے مال سے پیار کرتا ہے، اولاد سے پیار کرتا ہے، وطن سے پیار کرتا ہے، رشتہ داروں سے پیار کرتا ہے، پیار سے پیار کرتا ہے، لیکن میرے دوستو ان نظر چیزوں پر آپ صدیق اکبر کی سیرت کو پڑھ کے حضرت ابوبکر کا کردار دیکھے، اللہ کی قسم جناب صدیق اکبر نے ان میں سے ہر چیز اپنے آقا و مولا پر قربان کر کے عملاً ثابت کر دیا کہ میرے آقا مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رضان اسلام آج آپ دیکھیے انسان مال سے محبت کرتا ہے، اپنے مال و دولت سے محبت کرتا ہے۔ آج مال کی محبت کا نتیجہ ہے مسلمانوں کی والا بشریت زکات ادا نہیں کرتی، عشر ادا نہیں کرتی، اللہ کا مال میں سے حق ادا نہیں کرتے۔ آپ جتنے لوگ سرکار کی محفل میں آئے اپنے غریباں میں جھانکے، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے کیا زکات ادا کرتے ہیں، کیا عشر ادا کرتے ہیں، کیا اللہ کا حق ادا کرتے ہیں؟ ارے ہمیں تو مال اتنا پیارا لگا، اس قدر مال سے پیار ہے ہم بینک میں لکھ کر دے دیتے ہیں میں سنی نہیں ہوں میں شیعہ ہوں، میرے مال سے زکات ادا کی جائے۔ ارے ایک وہ مسلمان آج کا ہے جو اپنی زکات بچانے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالتا ہے، ایک صدیق وہ ہے خدا کی قسم جس نے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بس بھائی نعرہ جب ہو جائے تھوڑے نعرے مال و دولت سے آج پیار کا یہ حال ہے کہ آج مال کے لیے انسان قتل کیے جا رہے ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ دوستوں مال کی محبت سنت کی آزمائش ہے، سرکار نے فرمایا تھا ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، میری امت کی آزمائش مال کی محبت۔ اور کتنے لوگ ہیں جو مال کی محبت میں مال سے پیار کرتے ہیں، اپنے ذوالجلال سے پیار نہیں کرتے اور مال کے لیے اپنا ایمان داؤ پر لگا دیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اللہ نے صدیق اکبر کو مال و دولت کی فراوانی بخشی، لیکن صدیق نے مصطفیٰ کے لیے اپنا مال قربان کر دیا۔ جب آپ اسلام لائے اس وقت حضرت صدیق اکبر کی تجارت کا سرکل 40,000 درہم کی تجارت کرنا، اندازہ فرمائیں آج سے 1450 سال پہلے جس آدمی کی تجارت کا سرکل 40,000 دراہم میں چل رہا ہے وہ کتنا بڑا مالدار ہوگا۔ اور جب بندے کے پاس مال آتا ہے نخوت و تکبر آتا ہے، بڑائی آتی ہے، بندہ سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن دوستان گرامی قدر
صدیق اکبر نے یوں اپنے آقا پر مال قربان کیا کہ اللہ کی قسم حضرت صدیق اکبر نے کبھی رسول اللہ کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میرا مال اور ہے صدیق کا مال اور ہے۔ ایک دن سرکار اور صدیق اکبر ایک محلے مکہ کے محلے سے گزرے، امیہ بن خلف جناب بلال حبشی کو کوڑے مروا رہا ہے، یہ ظالم آپ کا حضرت بلال کا مالک ہے، کوڑے مروا رہا ہے، لیکن جناب بلال حبشی جتنے زور سے ظالم کوڑا مارتا ہے اتنے زور سے جناب بلال افغانیت خدا بندی کا پرچم بلند کرتے ہیں، نعرہ بلند کرتے ہیں، بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ احد اللہ احد اللہ احد، میرا رب یکتا ہے، میرا رب ایک ہے، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سرکار نے جب بلال کا یہ حال دیکھا حضور کے منہ سے نکلا احد ینجی کا، اے بلال تمہیں اللہ تعالیٰ ایک دن آزادی دلائے گا، وہی احد تمہیں نجات دلائے گا۔ صدیق نے رسول اللہ کی بات سنی، حضور کو گھر چھوڑا، گھر چھوڑ کر امیہ بن خلف کے پاس آئے، فرمایا امیہ بن خلف میں تجھ سے بلال خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا تیرا غلام ہے، مانگو کیا مانگے گا؟ جب اسے معلوم ہوا کہ صدیق بلال کو ہر حال میں خریدنا چاہتے ہیں، اس نے بڑی بھاری قیمت بتائی۔ ایک روایت کے مطابق اس نے کہا دوستو آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی کا رنگ کالا ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، حبشی النسل ہے، لیکن دوستو یہ کالے رنگ کا بلال اس کا خریدار جناب صدیق اکبر بن کر آئے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر، اس نے سوچا اتنی بھاری قیمت بتاؤں گا ابو بکر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ابو بکر تیرا فلاں رومی غلام ہے جو تعلیم یافتہ ہے اور رنگ کا بڑا گورا اور چٹا اور بڑا حسن و جمال کا پیکر ہے، وہ رومی غلام بھی لوں گا اور تقریباً آدھا کلو سونا مجھے دے دو، یہ دو چیزیں دے دو تو بلال میں تمہیں دے دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ٹھہرو میں گھر جاتا ہوں، انتظام کر کے لاتا ہوں۔ جب صدیق جانے لگے اس نے سوچا کالے بلال کو اتنے سونے کی قیمت کون خریدے گا، پھر ایک رومی بڑا قیمتی مہذب غلام کون دے گا؟ جناب صدیق اکبر کو روک کر کہنے لگا ابو بکر سودے سے پھرو گے نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں پھروں گا۔ اس نے بات کو دہرایا، وہ سمجھ رہا تھا اتنی ہے کہ امانت صدیق کیسے ادا کرے گا، اتنا سونا اور اعلیٰ غلام ابو بکر نہیں دے گا، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ اس کی نظر مال پر تھی، صدیق کی نظر حسن محمدی پر یا رب ذوالجلال پر تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، مال امیہ بن خلف کو پیش کیا، غلام پیش کیا، جناب بلال کو آزاد کروا کر لائے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آزاد کروا کر لائے، حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں بلال کو آزاد کروا کر لایا ہوں، بلال آزاد ہو گیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ سرکار نے فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر میری خواہش تھی کہ بلال کی آزادی میں میرا مال بھی شامل ہو جاتا، یعنی رسول اللہ بھی چاہتے تھے کہ بلال کو آزاد کروانے میں یہ عاشق خدا ہے، یہ عاشق مصطفیٰ ہے، اس کو آزاد کروانے میں میرا مال بھی شامل ہوتا۔ فرمایا ابو بکر میری مرضی تھی کہ میرا مال بھی شامل ہو جاتا۔ اللہ کی قسم پڑھو عربی کتابیں، صدیق نے کیا جواب دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ انا کمالی اللہ لکا یا رسول اللہ۔ اس کا معنی ہے حال انا بمالی اللہ لکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے تیرے والی کیا بات ہے، یا رسول اللہ میرا مال تو مال رہا، میرا مال بھی آپ کے لیے صدیق بھی آپ میرے آقا، میرا مال بھی آپ پر قربان، میں صدیق بھی آپ پر قربان۔ اور خدا کی قسم عشق کی بات عشق والے سمجھتے ہیں دوستو، جب صدیق اکبر نے یہ کہا اس کا نقشہ جو مولانا روم نے کھینچا وہ بڑا قابل محبت ہے۔
ایک مرتبہ میں نے حضور سیدی ضیاء الامت کی زندگی میں شان صدیق اکبر پر تعریف کی اور میں نے یہ شعر تقریر میں پڑھا تو حضرت صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر فرمایا وہ مولانا روم کے شعر سناؤ جو رات تم نے تقریر میں پڑھے. تو جب میں نے یہ شعر پڑھے حضور ضیاء الامت کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. ایک دیر تک حضور ضیاء الامت روتے رہے اور رو کر فرمانے لگے ہاں مولانا روم نے سچ کہا ہے. سنے مولانا روم نے کیا نقشہ کھینچا کہ جب صدیق نے یہ کہا آقا میں بھی تیرا میرا باپ بھی تیرا, تو مولانا روم کہتے ہیں کہ حضرت صدیق کا گویا یہ مطلب تھا کہ گپت ماں کو بند ابو بکر نے کہا جب حضور نے کہا میرا جی چاہتا تھا بلال کی آزادی میں میرا مال بھی لگ جائے, تو حضرت صدیق نے کیا کہا مولانا روم کہتے ہیں صدیق نے کہا یا رسول اللہ ایک بلال نہیں ہم دو غلام تیرے قدموں میں آئے ہیں اور میرے کریم میں نے تیرے چہرے کے حسن پر بلال کو وار دیا ہے. اونچی کہتے سبحان اللہ. جاگ رہے ہیں تو کہتے سبحان اللہ. آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان کو مال کی محبت میں دین بیچ بیٹھا, ایمان بیچ بیٹھا. آج اتنے مسلمان ہیں جو مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بے ایمان ہو جاتے ہیں. کوئی قادیانی بن جاتا ہے, کوئی مذہب تبدیل کر لیتا ہے, کوئی کہتا ہے مجھ سے زکات نہ لی جائے میں اہل سنت نہیں ہوں. آج یہ معیار ایمان کا رہا. خدا کی قسم صدیق نے مال کو ایک نہیں بار بار آقا کے قدموں پر بار کر ثابت کر دیا دنیا والوں مجھے میرا کریم ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر غزوہ تبوک کا واقعہ میرے دوستوں پیش آیا, قیصر روم نے مدینہ منورہ پر حملہ کا ارادہ کیا. جب سرکار کو پتا چلا قیصر روم جو دنیا کی ایک سپر پاور شمار ہوتا ہے وہ پروگرام بنا رہا ہے میں اس مدینہ کی اسٹیج پر حملہ کر کے مدینہ کی حکومت کو ختم کر دوں, نہ مدینہ رہے گا نہ مملکت رہے گی نہ محمد عربی کا دین رہے گا. جب یہ ارادہ حضور کے علم میں آیا میرے آقا نے فرمایا اب اس نے اگر یہ جرت کی ہے تو ہم کہاں اس کی سرحد پر جا کر اس کو للکاریں گے. اعلان کر دیا رسول اللہ نے ہم تبوک جائیں گے, سواریاں بھی چاہیے, زیادہ راہ بھی چاہیے, مجاہدین بھی چاہیے. سخت گرمی کا موسم ہے, تقریباً ہار کا موسم ہے میرے دوستوں, شدت کی گرمی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں انتہائی شدید گرمی ہے اور غربت کا یہ عالم ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے اگر صبح کا کھانا ملتا ہے تو شام کا کھانا میسر. یہ صحابہ کرام کی غربت کا عالم ہے. سرکار نے فرمایا ہم تبوک جائیں گے, فرمایا تیاری کرو لشکر کے لیے. جب لشکر کی تیاری کے لیے میرے نبی نے بلایا, جتنی مرتبہ میرے نبی نے اعلان کیا ہر مرتبہ سربراہ مصطفیٰ عثمان غنی کھڑا ہو کر کہتا رہا یا رسول اللہ میں اتنے گھوڑے پیش کروں گا, اتنے اونٹ پیش کروں گا. دولت کی فراوانی جناب عثمان غنی نے پیش کر دی. حضرت عمر بھی عجیب جذبے میں آئے, ہر باری ابو بکر مجھ سے بازی لے جاتا ہے, آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. گھر گئے آدھا مال گھر میں رکھا, آدھا مال لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے. حضور نے پوچھا آقا آدھا گھر چھوڑ آیا؟ سارے نہ رہے ہیں, اللہ کی قسم صحابہ میں وہ بھی تھے. میرے بھائی آج ہمیں دین کے لیے کہا جائے دین کی سپورٹ کرو, مدد کرو. دینی مدرسہ بن رہا ہے, مدد کرو. سنی ایک 10 روپے کو بار بار فرق کر دیکھے گا, کہیں میں 50 کا تو نہیں دیکھ رہا. تیرا ذوق کتنا بڑا, میرے جیسے شیر پڑھنے والے لوگوں پر تم نے نور قربان کیے, لیکن دین کے لیے تم نے اپنی دولت کو زنگ لگا دیا. آؤ صحابہ کرام کا عالم کیا ہے. ایک میرے نبی کا وہ صحابی ہے جو دن یہودی کی مظلومی کرتا ہے, شام جو کھجورے کے لیے وہ کھجورے لے کر آنکھوں سے آنسو بہاتا آیا, یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہ تھا لیکن معروف نہ
رہنا چاہ مجھے بھی شامل فرما لے. یہ صحابہ کا اخلاص آج جن صحابہ کی نیت پر شک کیا جاتا ہے، خدا کی قسم صحابہ کی نیت پر شک کرنے سے صحابہ کے مقام میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اپنے ایمان کی خیر منا، میں تمہیں دعوت دوں گا، خدا اپنی قبر اور قیامت گندی نہ کر. صحابہ تو وہ ہے جن کے اخلاص پر خدا کے ملائکہ بھی نہ اس دور میں اس غربت اور اس مصروف حالی کے دور میں جناب صدیق اکبر کے صحابہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. گھر کا سارا مال سرکار کے سامنے ڈھیر کر دیا، بدن کے کپڑے اتارے وہ بھی پیش کر دیے. اگر کسی مجاہد کو چاہیے وہ بھی شامل کر لیے جائیں. ادھر چار کا لباس پہنا. جب اس حال میں یار باہر آیا، میرے آقا نے سوال کیا، ماں اب کہیں تھا لے آنے کا یا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑایا؟ اچھا یا رسول اللہ، اب کہیں تو لہم اللہ رسولہ، میں ان کے لیے اللہ رسول چھوڑ کر آیا اور کوئی چیز چھوڑ کر نہیں آیا. آقا جو ملا گھر میں سوئی ملی وہ بھی لے کر آ گیا، آقا ملا وہ بھی لے کر آ گیا. دوستان گرامی قدر، جب صدیق اکبر نے ماں آقا کے قدموں پر قربان کیا، جناب جبریل امین فراد سدرۃ المنتہا چھوڑ کر آئے. یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ابو بکر کو سلام دے رہا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر سے سوال کرو کہیں سب کچھ میرے نام پر قربان کر کے اب نادم و شرمندہ تو نہیں ہو. جب حضرت جبریل نے یہ سوال کیا، عاشق ذات کی آنکھوں میں آنسو مچل آئے، رو کر کہنے لگے مجھے خدا کی قسم ہے، انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی. یا رسول اللہ، مجھے خدا کی قسم ہے سب کچھ لٹا کر بھی کسی خدا سے راضی ہے. یوں صدیق نے اپنا مال اپنے آقا پر قربان کیا. میرے دوستوں، اگر آپ بات کریں کہ آدمی کو وطن پیارا ہوتا ہے تو صدیق نے مکہ جیسا وطن اپنے نبی کے لیے 2 مرتبہ چھوڑا. ایک مرتبہ چھوڑ کر ہجرت کی تھی، حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے لیے گئے، اور پھر دوسری مرتبہ سرکار کی معیت میں ہجرت کی. اگر اولاد پیاری ہے تو صدیق نے اولاد سے بھی بڑھ کر پیار کیا تو آمنہ کے لال سے کی. اولاد سے بڑھ کر پیار کیا تو میرے آقا و مولا سے کیا. غزوہ بدر میں صدیق اکبر کا جوان بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر کافروں کی صفوں میں ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے. کہنے لگے ابا جان تم کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، اگر میں چاہتا تو ابو بکر کو قتل کر دیتا، لیکن محبت تیسری نے مجبور کیا. میں نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ کو قتل نہیں کیا. حضرت ابو بکر نے فرمایا عبد الرحمن، میں تیری تلوار کی زد میں آیا، تو نے مجھے معاف کر دیا. مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے میرے آقا کو نبی بنا کر بھیجا، اگر تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں ابو بکر تمہیں قتل کر دیتا. ابا جان تمہیں جوان بیٹے کا پیار مجبور نہ کرتا. فرمایا تم اس وقت میرے بیٹے نہیں تھے، تم خدا و مصطفیٰ کے دشمن تھے. اگر مجھے موقع ملتا تو میں تلوار سے تیرے ٹکڑے کر کے خدا و مصطفیٰ کو راضی کر لیتا. اولاد سے حفیظ جلندری نے بڑی پیاری بات کی. فرماتے ہیں محمد ہے مسائے میری یاد سے پیارے. آج مجھے آپ سست نظر آ رہے ہیں یا آپ سب کے بیٹھے اونچی کہہ دیں سبحان اللہ، سب کہہ دیں سبحان اللہ. محمد ہے مسائے میری یاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان اور اولاد سے پیارے. اب صدیق اکبر نے مال سے بڑھ کر پیار سرکار سے کیا، اولاد سے بڑھ کر پیار میرے آقا مولا سے کیا. اور دوستان گرامی قدر، ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. اللہ کی
कसम मेरे दोस्तों, बंदा औलाद की तकलीफ का वादा कर सकता है, अपने रिश्तेदार कुर्बान कर देता है, माल कुर्बान कर देता है, लेकिन अपनी जान बताता है। जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन अगर इसमें यार करके सिद्दीक की अकबर को परखेगा तो सिद्दीक ने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आका पर अपनी जान दी। शाबाश। और आहिस्ता बोली। एक अजीब कल्चर है कि महफिल नात में सारे होते हैं तो आना चाहिए सबको, लेकिन बोलने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। मेरे आका मौला पर जनाब सिद्दीक अकबर ने जान एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा वारी। आज लोगों के ज़हनों में ख्याल आता है सिद्दीक का अंदर और था बाहर और था। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सिद्दीक अकबर का ज़ाहिर बातिन एक न था। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, सिद्दीक ने किस तरह से आका मौला पर जान को कुर्बान किया। मेरे दोस्त बिल्कुल आज मैं तकरीर कर रहा हूँ, हम सारे उलमा का तारीफ करते हैं, लेकिन जरा अपने माजी की तरफ जाओ। मक्का का जब मक्का में इस्लाम का नाम लेने की इजाजत नहीं, हर नेकी में पहल करने वाला एक दिन अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता है मैं इस्लाम की तबलीग हरम काबा में करूं, मस्जिद हराम के अंदर करूं। फरमाया अबू बकर मक्का वाले जालिम है, वो करने नहीं देंगे। आका मेरा जी चाहता है दावत तो खुली दे दूं। फरमाया अबू बकर अगर दावत देना चाहता है मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हुजूर भी गए, चंद सहाबा भी गए। जनाब सिद्दीक अकबर ने थोड़ी सी पलंग जगह पर खड़े होकर इस्लाम की दावत दी। अल्लाह सबसे पहले इस्लाम की तबलीग करने वाला, दावत देने वाला, तकरीर करने वाला खतीब इस्लाम सिद्दीक अकबर है। पहला सवाल अम्मी से करता है, अम्मी जान जब मुझे मस्जिद हराम में मारा जा रहा था वहाँ हुजूर भी मौजूद थे, मालूम नहीं मेरे करीब का क्या हाल है, कहीं हुजूर को तो नहीं कोई तकलीफ पहुंचा। फिर उसका नाम लेता है, माँ की जान करता है उसका नाम न लो, ये दूध लो, दूध पी लो, तेरे जख्मों का मदावा हो जाए। जब माँ ने यूं डांटा, सभी ये पाक की मोहब्बत पर डांटा, यानी हुजूर की मोहब्बत की गैरत में डांटा। हज़रत सिद्दीक अकबर उठकर बैठ गए। फरमाया मैं दूध नहीं पीऊंगा, कोई चीज नहीं खाऊंगा। माफी माफता ने मजबूर किया, सिद्दीक कोई चीज तो लेगा। अबू बकर कोई तो चीज लो। फरमाया खुदा की कसम जब तक मुझे मेरे आका का हाल मालूम न हो जाए मुझ पर खाना पीना हराम है। मिलाकर माँ मजबूर हो गई, तलाश किया नबी पाक के बारे में, पता चलाया हुजूर कहाँ है। वहाँ जनाब सिद्दीक अकबर को दो आदमियों के सहारे पर पहुँचाया गया। हुजूर दारे अरकम में थे। दारे अरकम सफा और मरवा के दरमियान में आता है। अल्लाह सबको ले जाए, वो आप रहमत वाली जगह देखे। दारे अरकम में रसूलुल्लाह मौजूद है। जब मेरे दोस्त जनाब सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खटकाया, खुद नबी के रहमत में दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला तो अबू बकर नजर आया। इंतहाई आलम शफ़क़त में नबी पाक जोश में आ गए। आगे बढ़कर सिद्दीक को कलावे में लिया, कलावे में लेकर छाती से लगाया, सिद्दीक के पेशानी पर बोसा देकर फरमाया आज तुम्हें इस्लाम के लिए बड़ा सताया गया, लेकिन सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे जान की कोई परवाह नहीं है, अगर आप सलामत हैं तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और मुझसे निकला का जलालू या रसूल अल्लाह अगर आप सलामत हैं तो मुझे किसी परेशानी की कोई परवाह नहीं। शार बेचारी तर्जमानी करता कहता है पढ़ के उसमें जो रुखे अपकस को देखा तो कहा तो सलामत है, अगर फिर हेज है सब रंजुगम। या रसूल अल्लाह अगर आप सलामत है मुझे गमों की कोई परवाह नहीं है। एक मर्तबा नहीं मेरे भाई बार बार जनाब सिद्दीक ने नबी पाक पर जान मारी। जब हिजरत की मुश्किल रात नबी पाक की जिंदगी की मुश्किल तरीन रात नबी पाक पर आई, हुजूर हिजरत के लिए घर से निकलने लगे। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मेरे प्यारे आज रात तेरे दो वफादार यार है, एक अली है एक
बकर है, अली को चार भाई पर सुना दो, अबू बकर को मैयत में ले लो, ताकि दुनिया को पता चल जाए हमने अली अबू बकर के नाम पर पत्थर से नहीं बनाने। अबू बकर भी काबिल एहतराम है, हैदर कर्रार भी काबिल एहतराम है। आज बाद लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक की भयानक पर शक करते हैं, बाद लोग हजरत अली के बारे में बात करते हैं। उन्हें मैं कहना चाहूंगा, बताओ मेरे नबी को अली पर कितना एतमाद था कि अली को अपनी चारपाई पर सुला दिया, और सिद्दीक ने कितना एतमाद हजरत अली को चारपाई पर सुलाया। फरमाया मेरे भाई अली, मक्का वालों की अमानतें तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें वापस करके आ जाना। मक्का वालों की माल वाली अमानत हैदर कर्रार के हवाले और अपनी जात वाली अमानत सिद्दीक के हवाले। अबू बकर तुम मेरे साथी बन जाओ, तुम मिलकर जाएंगे। पता चला रसूलुल्लाह को दोनों पर एतमाद। बोलो रसूलुल्लाह को। आज अगर कोई कलमा पढ़ कर इनमें से किसी पर भी शक करे, क्या ईमान मुकम्मल होगा? बोले, आपको समझ आ रही है बात? इस मुश्किल रात में जनाब सिद्दीक अकबर ने, मैं अपनी बात नहीं करता, आओ चले अहले बैत के दरवाजे। इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह तआला अलैह आले बैत निज़ाम के बहुत बड़े आलिम हैं, आरिफ हैं, इमाम हैं। इमाम हसन अस्करी ने तफसीर हसन अस्करी में नकल किया, जब हिजरत की रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलने लगे, हजरत अबू बकर साथ आने लगे, हुजूर ने सिद्दीक अकबर को यूं खिताब किया, आपने फरमाया क्या बाबा अकरिन हल तुहिब्बु अन तुतलब कमा उतलब अन तुतलब कमा उतलब। तेरे साथ आएगा, अगर मेरे खून के प्यासे हैं, तेरे खून के प्यासे भी बन जाएंगे। अगर मुझे तलाश करेंगे तुम्हें भी तलाश करेंगे, अगर मुझे भी पकड़ेंगे तुम्हें भी पकड़ेंगे। क्या तुम्हें दबा रहा है कि तुम्हें भी तलाश किया जाए, अगर पकड़े जाओ तो कत्ल किए जाओ। इस मरहले से गुजरना होगा। मेरे दोस्त को गोया जनाब सिद्दीक अकबर से रसूलुल्लाह उनके हौसले के बारे में सवाल कर रहे हैं। अब मैं नहीं कहता कोई आदमी इनकार करे, मैं नफरत नहीं मोहब्बत फैलाना चाहता हूँ। मैं अपने उन दोस्तों को भी दावत दूंगा जो सिद्दीक अकबर के बारे में गलतफहमियों का शिकार रहते हैं। आओ चलो इमाम हसन अस्करी की जबानी सुने, क्या मोहब्बत का मुकाबला हो रहा है। इमाम हसन अस्करी कहते जब रसूलुल्लाह ने यूं कहा, जनाब सिद्दीक अकबर ने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया, या रसूलल्लाह अगर लो इश्क दुनिया की जमीन अशक्ल अज़ाब वकान सालिक की मोहब्बत का अहब्बु इलैया मिन दुनिया वमा फीहा। या रसूलल्लाह एक जानब दुनिया, सारी दुनिया की मोहब्बतें हो, दूसरी जानब मेरे करीब मुझे सारी कायनात के लोगों की जिंदगी मिले और जिंदगी भर मुझे सताया जाए और ये सताया तेरी मोहब्बत में जाऊं। अल्लाह की कसम मुझे दुनिया की बादशाहियों में तेरी मोहब्बत में सताया जाना ज्यादा पसंदीदा है। ये तेरे अल्फाज नहीं, किनके अल्फाज है? बोले इमाम हसन अस्करी के, जिन्हें 11 इमाम माना जाता है, इनके अल्फाज है कि हज़रत सिद्दीक अकबर ने ये जब कहा, नबी ये बात इतने खुश हुए, आपने फरमाया या अबा बकर अंत मिन्नी के मंजिलत समय बसरे बलहा। ऐ अबू बकर मुझे पता था तेरे जज्बात था, लेकिन सुनो अबू बकर तुम तो ऐसे मेरे प्यारे हो जैसे आंखें, जैसे कान होते हैं, जैसे दिल लज्जात होती है। फिर नबी पाक के साथ सिद्दीक अकबर निकले और चलते हुए जब गारे सौर में गए, तो आज आप अगर गारे सौर में कि उसकी ज़ियारत अल्लाह आपको करवाए, बहुत बुलंद वाला पहाड़ है, 3 मील की चढ़ाई है। जब सरकार चढ़ने लगे, आपके पाँव में कंकरियां चुभने लगी, तो हज़रत अबू बकर आशिक़ ज़ार कहने लगा, आका मुझसे गवारा नहीं होता, करम करे मेरे कंधे पर सवार। इस्लाम आज नौजवान आदमी के लिए वहाँ जाना नामुमकिन है, लेकिन उसके हौसलों का और इश्क और उसके
کی محبتوں کا اندازہ لگائیے، جو پارے نبوت کندھے پر اٹھائے ہمارے سور کی بلندیاں چل رہا ہے، جو ہمارے سور کے دروازے پر گئے حضور کو اتارا، یا رسول اللہ آپ اندر میں جائیے، پرانی وار ہے، مبادا کوئی مجھے چیز ہو تکلیف پہنچائے آقا پہلے میں جاتا ہوں، ایمان سے بتاؤ جب اتنی پرانی وار ہو اندر جانا ہو، حضور کو باہر روک رہے ہیں خود اندر جا رہے ہیں، گویا عملاً یہ کہہ کر جا رہے ہیں آقا اگر مرنے کا مقام آیا تو صدیق پہلے تیرے قدموں میں مرے گا۔ اندر گئے غار کو صاف کیا اور ایک سرار بچا وہاں گیری رکھ کر آنکھیاں پار، یا رسول اللہ آقا آ جائیے، حضور اندر آ گئے، صدیق کی گودی میں میرے آقا والا نے سر رکھ دیا، دوستانے کے نکل میرے قریب سے کتنا بڑا صدیق کو انعام دیا۔ آپ جانتے ہیں ہر محب محبوب کے دیدار کا شوقین ہوتا ہے، ہر محب محبوب کا دیدار چاہتا ہے، زیارت چاہتا ہے، میرے قریب نے کرم کیا، آنکھیں بند کر نہیں کہیں میرے روح میرے عطا کی وجہ سے ابو بکر نظریں پار کر مجھے دیکھنے سے نہ رک جائے، آنکھیں بند کر دی سویا، آنکھیں بند کر کے چہرہ صدیق کی گود میں رکھ کر انعام دیا، لے میرے یار تو تھک گیا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں سکون ملے، مجھے پتا ہے تیرا سکون میرے دیدار میں ہے، یہ رہا میرا چہرہ دیر ہو کر یوں میرا دیدار کرو کہ اب میرے دیدار میں تیرا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ کیا صدیقی اکبر کا انداز۔ اقبال والا کہنے لگا ادائے تیل سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ نبی پاک کا چہرہ ہے، صدیق اکبر کی نظریں دیدار کر رہی ہیں، لیکن کہتے ہیں سکون کی گھڑیاں لمبی نہیں ہوتی، سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں ایک سانپ نہیں تھا، کئی کلاس سے لے کر ڈسنے لگے، زہر سرایت کرنے لگا، عقل بار بار کہتے ابو بکر زہر سرایت کر رہا ہے، جان جاتی ہے، اے ابو بکر تیری جان پر بنائی ہے، لیکن استقامت کا پہاڑ صدیقی کو جمائے اپنے آقا کے چہرے کے دیدار کے بیٹھ ہے، گویا زبان ہاتھ سے کہہ رہا ہے جان جاتی ہے تو چاہے آقا کے آرام میں خلل نہ آنے پائے۔ وہاں بھی جان کو داؤ پر لگا دیا، لیکن برادران اسلام ایک سانپ کا زہر نہیں، چور بھی سانپوں کا زہر بدن میں سرایت کر رہا ہو، وہاں انسان کا عالم کیا ہوتا ہے، جب تکلیف برداشت سے بڑی تو اسی تکلیف میں جناب صدیق اکبر کو پتہ نہ چلا، گرم آنسو آنکھوں سے سبکا نبی پاک کے چہرے پر گرا، حضور بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر معاملہ کیا ہے؟ آقا کوئی چیز نظر رہی ہے اور شدت کا درد کو میں نے کماتا، میں نے اپنے ران کو ایڑی کو حرکت نہیں دی، حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے، آقا معلوم پتہ نہیں چلا، آنسو چہرے پر گر گیا، آرام میں خلل آ گیا ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، غم نہ کھاؤ، اگر بیماری آئی ہے تو شفا بھی رب نے تیری گود میں رکھ دی ہے۔ میرے آقا نے پر لگایا، میں پوچھتا ہوں سچی کے اندر میرے دوستوں میرے بزرگوں نے فرمایا، میرے استاد فرمایا کرتے تھے اللہ چاہتا تو سانپ ابو بکر کو مس نہ کرتا، جنگ نہ مارتا، زہر اندر نہ جاتا، لیکن رب کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، رب کو پتا تھا کئی لوگ کلمہ پڑھ کر ابو بکر کے بارے میں کہیں گے نعوذ باللہ وہ جہنم میں جائے گا، رب نے بہانا صاحب کے زہر کا بنوایا، لیکن صدیق کے بدن میں یار کا لعاب داخل کروایا تاکہ اگر کلمہ وہ ہوگا تو شرم تو آئے گا کہ یہ کیسے ابو بکر جہنم میں جائے گا، دیکھے گا وہ بکر تو دارے طور پہ مر چکا ہے، اب اگر زندگی کے ساتھ چل رہا ہے تو نبی کا وہاں پہ دہن چلا رہا ہے، اور نہیں تو اسے نبی کے لوتے دہن کا تو حیا آئے گا۔ ارے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اپنے آقا پر اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ میرے آقا مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، خدا کی قسم ایک مرتبہ نہیں، بار بار اپنے آقا
کر جان کو قربان کیا، جان کی پرواہ کیے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور محبت کا حق ادا کر دیا، تو میرے دوستوں مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، عزیز و اقارب سے بڑھ کر آپ کا والد ابو قحافہ کے نام کافر تھا۔ باپ کی محبت آدمی کو ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر اپنے باپ کا بڑا احترام کرتے۔ ایک دن ابو قحافہ کے منہ پر نبی پاک کے بارے میں گستاخانہ کلمہ آیا، کیوں اس کے منہ میں حضور کی گستاخی آئی؟ صدیق اکبر نے سناٹے دار مکہ باپ کے منہ پہ دے مارا، اور ایک روایت کے تماچے کا ذکر ہے، جب تماچا مارا آپ کا باپ زمین پر گر چڑھنے لگا، کہنے لگا ابو بکر مجھے تجھ سے امید نہیں تھی، تو مجھے کتنا ذلیل کرے گا؟ فرمایا اللہ کا شکر کر میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، اگر تلوار ہوتی اللہ میں حب رسول میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اللہ کا شکر کر میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تیری جان بچ گئی ہے۔ جی پیار تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ آج میں پہلے نعت سننے والوں ہمیں اپنے آقا سے کتنا پیار ہونا چاہیے۔ صدیق نے عملی طور پر ہماری رہنمائی کی، ہمیں بتایا کہ اپنے آقا و مولا سے کس قدر پیار کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضور کے پیار کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور کے دین سے پیار کیا۔ کس سے پیار کیا جائے؟ بول لیں کس سے؟ جب سرکار کا وصال ہو گیا اور جناب صدیق اکبر برسر اقتدار آئے تو کئی فتنے کھڑے ہو گئے۔ ایک فتنہ تھا، انہوں نے کہا ہم 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے، 3 پڑھیں گے۔ کتنی؟ ایک فتنہ یہ تھا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مدینہ میں زکوٰۃ جمع نہیں کروائیں گے۔ ایک فتنہ یہ کہ ہمارے نبی اپنے ہیں، نبی پاک دنیا سے وصال کر گئے، کسی نے کہا ہمارا نبی اسود انسی ہے، کسی نے کہا ہمارا نبی مسیلمہ کذاب ہے، کسی نے کہا ہماری مردوں پر نبوت ختم ہے، اور ایک عورت کا نام دے کر کہا وہ ہماری نبیت ہے۔ اس طرح فتنے کھڑے ہو گئے، کہیں کوئی انکار، کہیں کوئی انکار، کوئی نماز کا انکار کر رہا ہے، کوئی زکات کا انکار کر رہا ہے، کوئی ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، کوئی مرکزیت مدینہ کا انکار کر رہا ہے، کوئی اسلام کی صداقت کے بارے میں مرتد ہو گئے اور اسلام کا انکار کر دیا۔ جناب صدیق اکبر سب کے خلاف ہم کھو کر کھڑے ہو گئے اور سب سے جنگ کی۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین جو زکات نہیں دیتے فی الحال ان سے جنگ نہ کریں، ختم نبوت کے منکروں سے ہم نپٹ لیں، پھر ان سے بات کریں گے، پھر نماز نہ پڑھنے والوں سے بات کریں گے۔ سنیں حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا۔ بعض صحابہ نے کہا اگر آپ کتنے محاذوں پر جنگ کریں گے ہم صحابہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور کہیں مدینہ منورہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تم لوگ مجھے چھوڑ جاؤ اور میں اکیلا رہ جاؤں، جنگل کے درندے آئے میرے بدن کو پھاڑ جائیں، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن اپنے جیتے جی نبی کے دین میں تبدیلی گوارا، رسول اللہ کے دین میں تبدیلی گوارا۔ معلوم ہوا جو لوگ زکات نہیں دیتے ایکچولی وہ مجرم ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر نے زکات کی اہمیت واضح کی، نماز کی اہمیت واضح کی، ختم نبوت کی اہمیت۔ تو یہ ہے میرے دوستو، آج ہم تو مصلحتوں میں لپٹی زندگی گزارتے ہیں کہ اس کو بھی کچھ نہ کہیں، آخر رشتے دار ہے، یہ بھی بات نہ کریں، لیکن صدیق نے ہر بات سے مقدم نبی پاک کے دین کو کیا اور کہا جب تک میں زندہ ہوں میرے نبی کے دین میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سرکار سے محبت کی جائے وہاں حضور کے دین سے محبت کی جائے، اور صدیق اکبر نے حضور کے دین سے محبت کرنے کا حق ادا کیا۔ حضور کی حیات طیبہ میں بھی سب کچھ نبی پاک پر لٹایا اور حضور کی حیات ظاہری کے بعد بھی نبی پاک کے دین کے وفادار رہے۔ اور حضرت عمر کہا کرتے تھے اللہ رحمت کرے ابو بکر پر، ہم تو گھبرا گئے تھے لیکن اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو حوصلہ عطا فرمایا، اور ابو بکر کی استقامت کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو دوبارہ، اسلامی اسٹیٹ کو، اسلامی اقدار کو قائم کر دیا۔ میرے دوستو یہ ہے جناب صدیق اکبر کا نبی پاک کے ساتھ وہ محبت اور پیار کہ سرکار کی حیات طیبہ کے بعد حضور کے مشن سے پیار کیا۔
آج اگر آپ محفل نعت کر رہے ہیں تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک کے دین سے پیار کریں، حضور کی شریعت سے پیار کریں۔ آج ہم اپنے گریباں میں جھانکتے کہیں ہمارے گھر میں شریعت مطہرہ رو تو نہیں رہی، ہمارا خطیرہ ایسا تو نہیں کہ ہم شریعت کام پامال کرتے ہیں اور ادھر محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کہیں ہم بھی نماز چھوڑنے والے تو نہیں، کہیں ہم بھی زکوٰۃ مس کرنے والے تو نہیں، کہیں ہم بھی حضور کی شان کے بارے میں کمی کرنے والے تو نہیں، کہیں ہمارا دین بھی کوئی کمزور نہیں ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں محبت رسول کا حق ادا کیا اور حضور کی امت سے محبت کی، حضور کے دین سے محبت کی، حضور کے مشن سے محبت کی۔ دوستان قدر، میں ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو مبارک دیتا ہوں جو یہ محفل منعقد کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام مقصد کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور عموماً آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور کی محبت کو بھی جلا بخشیں، لیکن ساتھ ساتھ حضور کے دین سے محبت، یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ جتنا آپ نبی پاک کے دین سے پیار کریں گے اتنا سرکار آپ پر، ہم پر قیامت کے دن زیادہ راضی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ آج ہم دینی شاعر اسلام کے ہمارے کتنے غالب مسلمان نماز نہیں پڑھتے، کتنے غالب مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے، کتنے مسلمان ہیں جنہیں عشر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے یا کیا۔ دنیا کے سارے قوانین جانتے ہیں، بینک کے معاملات جانتے ہیں، لیکن عشر کے مسائل نہیں پوچھیں گے، نہیں انہیں حل کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نام پر دینا پڑے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کی طرح اخلاص کے ساتھ ہمیں سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اسی محبت کے سائے میں اللہ ہمیں سرکار کے دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔